السلام علیکم ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ آج کے دور کے اندر ہماری تقریباً اگر میں کہوں کہ 85% لوگوں کا پرابلم ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ دوسروں کا سکھ جو ہے اپنا دکھ، دوسروں کا سکھ اپنا دکھ، مگر کیوں؟ یہ کوشچن مارک ہے کہ کسی کا سکھ جو ہے، کسی کی کامیابی جو ہے، وہ آپ کا دکھ کیوں بن جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی ذات کو اپنی ذات سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے؟ محرومی کا احساس ہمیشہ آپ کو دوسروں سے ملتا ہے۔ جب کسی کے پاس کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں اور وہ آپ سے کم تر ہو آپ کی نظر میں، علم کے طور پر، پیسے کے طور پر، عقل کے طور پر، اور وہ ایک دم سے وہ جمپ کر لے اور وہ کسی مقام پہ پہنچ جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسے؟ یہ کیسے میرے سے آگے نکل گیا؟ یہی چیز آپ کے اندر جو ہے ایک ایسا جذبہ، ایک ایسی سوچ کو پیدا کر دیتی ہے جو کہ مسلسل آپ کے اندر جو ہے وہ جلتی رہتی ہے، جلتی رہتی ہے، جلتی رہتی ہے، جیسے گیلی لکڑی کی طرح وہ دھواں چھوڑتی رہتی ہے، اور یہیں کہ آپ ہو کے رہ جاتے ہیں، اور اسی سوچ کے اندر آپ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کسی کی کامیابی، کسی کا سکھ آپ کا دکھ بن جاتا ہے۔ ایک دو دوست ہوتے ہیں، ایک مالدار بیپاری ہوتا ہے، کام کاج جو ہے وہ اس کا اچھا چل رہا ہوتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے وہ بالکل مخلوق الحال ہوتا ہے۔ جو غریب دوست ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے یار میری کچھ مدد کر دو تو میں بھی کوئی کام کر لوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ اس کو کچھ پیسے دے دیتا ہے اور کام شام اس کو ڈلوا کے دے دیتا ہے۔ بندہ محنتی ہوتا ہے، وہ کافی محنت کرتا ہے، محنت کر کے وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو دن بدن روز ایک نئی کامیابی اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جیسے جیسے اس کو کامیابی مل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جو اس کا دوست جس نے اس کی مدد کی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے لیے جذبہ جو ہے وہ ایک حسد کا اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو دیکھ دیکھ کر جیلس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھو یہ جب میرے پاس آیا تھا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اس کو کاروبار کرا کے دیا، میں نے اس کو پیسہ دیا، آج یہ دیکھو یہ کتنا آگے نکل گیا، یہ میرے سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کو اندر اس کا نفس جو ہے، جو شیطان ہے، وہ اس کو بہکانا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ سے بڑا بیپاری بن جائے، تجھ سے بڑا یہ کاروباری بن جائے۔ تو وہ اپنے طور پر اس کے کام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے، لیکن وہ بندہ صابر شاکر ہوتا ہے، وہ چپ کر کے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ اپنے کام کے اندر بھی نقصان کرتا ہے، اسی سوچ کے ساتھ توجہ ہٹ جاتی ہے کاروبار کے اوپر، کام پہ توجہ نہیں رہتی، فرسٹریشن آنی شروع ہو جاتی ہے، ہر وقت کی بے چینی اس کے اندر ایک تلخی پیدا کرنی شروع کر دیتی ہے، اور یہ سلگتا رہتا ہے، اور وہ بندہ دن بدن ترقی کرتا جاتا ہے۔ وہی مال اس کے پاس ہوتا ہے، وہی مال اس کے پاس ہوتا ہے، اس کا مال جو ہے وہ ردی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا مال جو ہوتا ہے وہ برکت والا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ جو ہے دولت اور دھن اس کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اس کو بہت بے چین کرتی ہے، اور یہ اس کے سکھ سے ٹینشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے کہ میں نے کیوں اس کی مدد کی، کیوں اس کے لیے کیا، میں غلط ہوں، ایسے ہے، اب کس طرح سے کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کا کاروبار ختم ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ پہلے کی طرح چلا جائے۔ اس طرح کی نیگیٹو سوچوں کو اپنے ذہن کے اندر وہ جگہ دیتا ہے، اور کرتے کرتے نیگیٹیوٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا نا تو بس پھر سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ سوچ کر اس کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایک فقیر کی کٹیا ہوتی ہے، وہاں پر دیکھتا ہے، اس کا دل کہتا ہے چل اندر جا کے اس سے بات کرتا ہوں، شاید میرے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ وہ اس کو کہتا ہے جا کے کہ بھی میں اس سوچ کے ساتھ جا رہا ہوں، میرے دوست کے ساتھ یہ سب کچھ میں نے کیا تو اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور کہ وہ اس کے اندر یہ سارا کامیابی اس کی ہو رہی ہے، تو میں اس کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تمہارے پاس کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا جنتر منتر ہے، کوئی ایسا عمل ہے تمہارے پاس، کوئی ایسا کوئی چیز ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے نا اسے وہ برباد ہو جائے سارا کچھ، اس کا بالکل ملیا میٹ ہو جائے یا ختم ہی ہو جائے، جو بھی ہے، بس میں اس کی بربادی چاہتا ہوں۔ اور یہ 90% ہمارے یہاں معاشرے میں آج کل جو ہے نا یہ بہت چیز کامن ہے۔
کہ کسی کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر یہ تھا کوئی بابا پڑھ لو، کوئی پیر پڑھ لو، کوئی کالا جادو والا دیکھ لو، وہ کاروبار برباد ہو جائے، پھر من سکھ ملے گا، چین من تاں ملے گا جس وقت کم ختم ہو جائے. تو چین نہیں ملتا جی، وہ بے چینی بے سکونی بڑھتی جاتی ہے. خیر وہ جو بزرگ ہوتا ہے وہ ذرا سمجھدار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. وہ کہتا ہے مسئلہ یہ ہے، کہتا ہے تم نے غور نہیں کیا کہ تم تو ایک بیجا قسم کی ایک حسد کے اندر، اس کے ایک اپنی آگ کے اندر جل رہے ہو، اس کے ساتھ تم اپنا مقابلہ کر رہے ہو، جبکہ تم نے تو اس سے مدد کی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. کہتا ہے نہیں 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 نہیں، مجھے یہ نصیحتیں نہ کرو، مجھے کوئی عمل ہے تو بتاؤ، کچھ کر سکتے ہو تو بتاؤ، نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں کہیں اور کسی سے رجوع کر لیتا ہوں. وہ کہتا ہے میرے پاس عمل تو ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اور انتظار بھی کرنا پڑے گا. کہتا ہے بتاؤ، میں کرنے کو تیار ہوں. کہتا ہے تم 1 سال تک کے لیے اپنے دوست کے پاس جاؤ اور اس سے پیسے مانگو، اس سے کہو کہ مجھے کاروبار میں پیسوں کی ضرورت ہے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، 1 سال کے بعد میں تمہیں واپس کروں گا. اور 1 سال تم نے کیا کرنا ہے، تم نے روزانہ میرے پاس یہاں پر حاضری دینی ہے، باتیں سننی ہے، اور وعدہ کرنا ہے مجھ سے کہ تم برائی نہیں کرو گے، برے کام نہیں کرو گے. اگر تم کوئی بھی الکوہلک ہو، کچھ بھی ہے تو وہ سارا کچھ چھوڑ دو گے، اور اچھی ایک سوچ کے ساتھ تم محنت کرو گے اور اپنے آپ کو ایک سٹیبل کرو گے، اس مقام تک لے کے آؤ گے جہاں پر تم جا کر اس چیز کو حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤ جو تمہارے دوست کو برباد کر دے. وہ کہتا ہے تو مشکل کام، لیکن میں کرنے کو تیار ہوں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جاؤ تم جا کر اس سے دولت مانگو، پیسے مانگو. وہ جاتا ہے دوست کو جا کے کہتا ہے اس سے کہتا ہے کیوں نہیں یار، تم نے میرے کام آئے تھے جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی کرم نوازی کے بعد تمہاری مہربانی ہے، لے لو. وہ اس کو پیسہ دیتا ہے، یہ کام شروع کرتا ہے. اور اس طرح سے جو ہے، اور اس نے بزرگ نے کہا ہوتا ہے کہ روزانہ کی بیس پہ تم نے اپنے مال میں سے خود بھی کھانا ہے اور لوگوں کو بھی کھلانا ہے، کچھ نہ کچھ تم نے صدقہ خیرات کی صورت میں کرتے رہنا ہے، اور اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، خاموش رہنا ہے، اپنی سوچ کو درست کرنا ہے، اور اپنے اندر ایک کامنس لانی ہے. 1 سال اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر میں تمہیں وہ چیز بتاؤں گا کہ تمہارا دوست کے لیے بربادی کیسی ہونی ہے. 1 سال گزر جاتا ہے جی، وہ بڑی کوشش کے ساتھ جو ہے نا، محنت کے ساتھ اس میں سے گزرتا ہے. 1 سال کے بعد وہ جاتا ہے، جا کے اس بزرگ کے پاس ڈیلی جاتا ہے. اس کے پاس جب سال ہو جاتا ہے، اس بزرگ کہتا ہے آؤ میں تمہیں وہ بتاؤں عمل جس کے ذریعے تم اپنے دوست کو برباد کر سکتے ہو. اس کے دل کو ایک دم سے ہال پڑتا ہے، یہ اس سے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، اس کے قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے بزرگ محترم آپ مجھے معاف کر دیجئے، جو طریقہ کار آپ نے مجھے بتایا ہے یہ بیسٹ طریقہ ہے. مجھے اب کسی قسم کی اس سے کوئی جیلسی نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی حسد نہیں ہے، میرے دل میں اس کے کام کو لے کر کوئی فکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کا کام اس کے چل رہا ہے، میرا بھی کام چل رہا ہے، لیکن میں اپنے اس حال میں خوش ہوں کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، برائی سے بچتا ہوں، روزی روٹی کماتا ہوں، اپنا بھی پیٹ پال رہا ہوں، اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال رہا ہوں. میں مطمئن ہوں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے اتنا اچھا عمل بتا دیا، اتنا اچھا طریقہ بتا دیا کہ میں اس کے سکھ کو لے کر، اس کی کامیابی کو لے کر بجائے اس پہ خوش ہونے کے، میں نے اس کو اپنے لیے مسئلہ بنا لیا، اور اپنے لیے دکھ میں نے جو ہے وہ گھیر لیا. اپنے لیے دکھ کو میں نے اڈاپٹ کر لیا، اپنے اوپر دکھ لے لیے. تو غلطی میری تھی، وہ ٹھیک تھا. آپ کی اس بات نے، آپ کی اس تربیت نے مجھے جو ہے اس قابل کر دیا کہ میں نے اس سوچ کو، اس اپنی بات کو سمجھ لیا. وہ کہتے ہیں بیٹا یہی زندگی ہے. ہم لوگ دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھ کر جیلسی میں آ جاتے ہیں، اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی، ان کے پاس اتنا دھن دولت کہاں سے آ گیا، اس کا باپ تو پنچر لگاتا تھا، اس کے باپ کی تو چھوٹی سی دکان تھی، یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، یہ تو فلاں کا ہے، ہمارے مزارے ہیں، ہمارے کامی ہیں، ہمارے فلانے ہیں، ان کی اتنی اوقات، ان کی اتنی حیثیت، ان کے اس مقام پہ آ جائیں. تو ہم اس چکر میں ہی اپنے آپ کو اتنا کہ زیادہ خراب کر لیتے ہیں، اتنا زیادہ کر لیتے ہیں کہ ہم بے چین بے سکون ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کا کنکلوژن تو کیا ہے کہ اس کو ہم اس سے نکلیں کیسے. بات میں نے سنا دی، میں نے لیکچر بھی دے دیا، آپ نے سن بھی لیا، لیکن کوئی چابی نہیں دی میں نے آپ کے ہاتھ میں کہ کیسے اس کو کھولنا ہے، اس سوچ کو کس طرح سے آپ نے اپنے اندر سے نکالنا ہے. وہ سوچ کیا ہے؟ وہ سوچ یہ ہے، اس کو کس طرح سے آپ نے گیٹ ریڈ کرنا ہے. اس کے لیے بھی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ کے پاس 2 بڑے زبردست قسم کے باز تھے. ایک اس میں فلائی کرتا تھا اور دوسرا جو ہے فلائی نہیں کرتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، اڑتا ہی نہیں تھا.
بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی. اس نے کہا کہ کسی کو بلاؤ جو اس کو دیکھے، اس کو ٹیم کرے. ایک شکاری آیا، اس نے اس کو دیکھا جا کے پرندے کو، اور اس کے باغ میں گیا، باغ میں سے چکر لگایا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، آپ کا پرندہ اڑ رہا ہے، جائیے جا کے دیکھ لیجئے. بادشاہ نے دیکھا تو پرندہ اڑ رہا تھا. اس نے کہا تم نے کیا کیا، اتنی جلدی تم نے کیسے کر دیا؟ اس نے کہا میں نے وہ شاخ کاٹ دی. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میں نے وہ شاخ کاٹ دی جس شاخ کے اوپر یہ بیٹھا ہوا تھا نا، اور وہ شاخ نے اس کے پیروں کو پکڑا ہوا تھا، اس کو اٹھنے نہیں دیتی، سہارا ڈھونڈ رہا تھا، یہ آسرا ڈھونڈ رہا تھا. یہ میں نے وہ شاخ کاٹ دی. اب وہ شاخ نہیں ہے نا، تو اس کو فکر پڑ گئی اب میں نے فلائی کرنا ہے. تو ایسے ہی جب ہم اپنے اندر سے اس سوچ کو نکال دیتے ہیں جو ہمارے دماغ کو جکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آئی ہیو ٹو ڈو ورک پازیٹیولی. نیگیٹو سوچ تھی وہ جو آپ کے ساتھ آکٹوپس کی طرح چمٹی ہوئی تھی، اور آپ نے اس سوچ کو جب اپنے اندر سے نکالا تو پھر آپ کے لیے جو ہے راستہ کھل گیا، آپ کے لیے آگے وے آؤٹ بن گیا. تو ہر گھر کے اندر پرابلمز ہوتے ہیں، ہر جگہ پر مسائل ہوتے ہیں، ہر آفس میں مسئلے ہوتے ہیں، ہر رشتے کے اندر پرابلمز آتی ہیں، لیکن کامیابیاں، ناکامیاں، خوشی، غم یہ زندگی کا حصہ ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے رہنے ہیں. تو کوشش کر کے ان میں سے نکلیے اور اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے اور اپنی سوچ کو پازیٹیو کیجیے. کسی کا جو سکھ ہے وہ آپ کے لیے دکھ نہ بنے، کسی کی جو ایک کامیابی ہے وہ آپ کے لیے کسی ڈرا بیک کا وجہ نہ بنے. بس یہی آپ سے کہنا ہے کہ اس کے اوپر سوچئے کہ کس طرح سے آپ اس میں سے اوور کم کر سکتے ہیں. کسی کا سکھ جو ہے وہ آپ کا دکھ، مگر کیوں جی ہم کچھ پازیٹیو کیوں نہ کریں، کچھ اچھا کیوں نہ کریں، کچھ اچھی سوچ کیوں نہ لے کر آئیں. یہی چاہیے سب کچھ ہمیں، اور اسی کے اوپر جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہمارا مقام، مرتبہ مل جائے گا اور ہم پرسکون ہو جائیں گے. زندگی میں خوشیاں بانٹیے، خوش رہنا سیکھیے، خوشیوں کا پرچار کیجیے. زندگی بہت مختصر ہے، اس کو اپنے رب کی یاد میں اور اس کی مخلوق کی خدمت میں لگا دیجیے تو آپ کو دل کو سکون آ جائے گا. کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، دوسروں کو بتائیں، رول ماڈل کی طرح بتائیں کہ یہ دیکھیں اللہ نے اس کو کامیابی دی. اس کی بات کو وہ خود کہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے کرم کیا، میرے اس بھائی نے میرے اوپر کرم کیا اور میں آج اس مقام پہ ہوں. یہ تعریف ہے، یہ پازیٹیو ہے کہ وہ یاد رکھے. آپ لوگوں کو یاد نہ کرتے پھریں کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ ایسے تھا ویسے تھا. وہ اپنی اصل کو اسے یاد رکھنا چاہیے جس کو اللہ نے عزت دی اور مقام دیا، آپ نہیں. آپ صرف اپنے عاجزی کریں اور نیکی کر اور دریا میں ڈال. نیکی کر کے بھول جائیں اس کا صلہ اللہ دیتا ہے، یہ یقین ہے میرا. اور انشاءاللہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا. وقتی طور پر بادل بہت گہرے لگتے ہیں، سائے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو اجالا نکل آتا ہے، پھر روشنی ہو جاتی ہے. میری دعا ہے اللہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.